अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात मारपीट कर एक शख्स का कर दिया गया कत्ल। खानदान नजराए के मुताबिक हाफिज बाबानगर सी ब्लॉक में जाकिर नामी शख्स की किराना दुकान है। कल रात उनके पड़ोस की दुकान वाले नौजवानों ने मामूली मसले पर जाकिर को ज़दकोब किया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी मौत वाक़ई हो गई। मरहूम के बेटे ने बताया है कि उनके वालिद क़ल्ब के आर्जे से मुतासिर थे और डॉक्टर के मुताबिक उनके क़ल्ब पर हमला हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। BRS MLAs और MLCs ने साबिक़ वज़ीर व MLA जगदीश रेड्डी की असम्बली से मुअत्तली के खिलाफ टैंकबंड के करीब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास बैठकर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे बुलंद किए। इस एहतजाज में साबिक़ वज़रा KTR, हरीश राव, जगदीश रेड्डी, सबीता इंदिरा रेड्डी व दीगर BRS के अहम कायदीन शरीक थे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में एक नए शहर फ्यूचर सिटी के क़याम के लिए एक नया इदारा कायम किया है, जिसे फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया है। इस अथॉरिटी का मकसद रंगारेड्डी ज़िले के 7 मंडलों के 56 रेवेन्यू गाँवों पर मुश्तमिल इलाके को जदीद शहरी तरक्की के मरकज़ में तब्दील करना है। इस अथॉरिटी की सदारत वज़ीर आला करेंगे, जबकि महकमे बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की, सनत, IT व कॉमर्स के वज़ीर नायब सदर होंगे। रियासत की चीफ सेक्रेटरी, महकमे फाइनेंस के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सनत व IT के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बल्दी नज़्म व नस्क के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी, महकमे माहौलियात व जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, HMDA कमिश्नर, TGIIC मैनेजिंग डायरेक्टर, रंगारेड्डी जिले कलेक्टर और हैदराबाद DTCP इस अथॉरिटी के अरकान में शामिल होंगे। पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद P साई चैतन्य ने अवाम से अपील की है कि होली के त्यौहार को बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए पुरअमन तौर पर मनाएं। आज पुलिस हेडक्वार्टर पर अपने दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि होली के मौके पर नौजवान शराब पीकर गाड़ियां ना चलाएं और बगैर इजाज़त किसी पर भी रंग ना डालें। उन्होंने कहा कि होली खुशियों का त्यौहार है, सबको मिलकर इसे मनाना चाहिए और त्यौहार की असल रोश को बरकरार रखें। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक दूसरे का एहतराम करते हुए दोस्ताना माहौल में होली मनाएं। डॉक्टर ELV गुप्ता आई स्पेशलिस्ट ने बताया है कि उनके क्लिनिक आदिया आई केयर में इस माह की 15 तारीख को ग्लाकोमा अवेयरनेस कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें ग्लाकोमा स्क्रीनिंग, ऑसल्टेशन, मेडिसिन फ्री टेस्ट किया जाएगा। आदिया हॉस्पिटल में 15 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ज़रूरतमंद हज़रात इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 8688812019 पर राबता कर सकते हैं। गैर कानूनी राशन PDF चावल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पुलिस और रेवेन्यू महकमे की कार्रवाई। चावल जब्त करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया गया। जगतियाल मुस्तक़र मोहल्ले पुरानी पीठ के एक मकान में PDS राइस चावल की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इत्तला पर जगतियाल टाउन सब इंस्पेक्टर किरण और डिप्टी तहसीलदार वरप्रसाद ने धावा करके 6 कुंटल चावल जब्त कर लिए। होली त्यौहार को खुशी और हिफाजत के साथ मनाएं, सामने वाले को तकलीफ ना पहुंचाएं, ख़वातीन का एहतराम करें। जगतियाल ज़िले SP अशोक कुमार का सहाफ़ती बयान। उन्होंने कहा कि होली त्यौहार पर किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। पुलिस की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। शराब की दुकानात बंद रहेंगी। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। शराब पीकर गाड़ी चलाने से हादसात होने का खदशा है, लिहाजा ज़िले अवाम से पुरअमन खुशगवार माहौल में होली त्यौहार मनाने की ख्वाहिश की जाती है। अपनी ही लख्ती जिगर मासूम बेटी के साथ गलत हरकत करने वाले खाती बाप को 3 साल की जेल की सज़ा, 5000 रुपये जुर्माना। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन के हदूद से ताल्लुक़ रखने वाला खाती मिकाला स्वामी 36 साला शख्स ने अपनी ही लख्ती जिगर नाबालिग मासूम बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने के वाक़े में खाती बाप को पॉस्को एक्ट के तहत जगतियाल रूरल पुलिस से मुकदमा दर्ज करके बाद तफ्तीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में तमाम सबूतों को पेश करने पर जज नीलिमा ने 3 साल कैद की सज़ा और 5000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया। महकमे पुलिस जनगांव ज़िले की जानिब से आज दोपहर जनगांव पुलिस स्टेशन पर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन भाइयों के साथ अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनगांव दिले राजा महेंद्र नायक ने शिरकत करते हुए कहा कि रमज़ान और होली त्यौहार कल है। हिंदू और मुस्लिम भाई इस त्यौहार को अमन और शांति के साथ मनाएं और कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना होने दें। अगर कोई शरपसंद लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो फौरी पुलिस को इत्तला दें।
شہر جگتیال میں میٹھے پانی کی بولی کے قریب وارڈ نمبر 29 اور 30 سے تعلق رکھنے والے سی روڈ کی 5 لاکھ روپیوں سے تعمیر کا کام اور گورنمنٹ نیو ہائی اسکول میں 10 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے بیت الخلاؤں کے کاموں کا مقامی رکن اسمبلی ایم سنجے کمار نے آج دورہ کرتے ہوئے تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ جگتیال ضلع رورل منڈل تکلپلی مودے میں آیوشمان آروگیہ مندر پروگرام کے تحت 20 لاکھ روپیوں کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے پلے بستی دواخانے کے تعمیر کے لیے اراضی کا معائنہ اور تعمیر کے لیے اراضی کا عطیہ دینے والے ہنومان ریڈی کو جگتیال رکن اسمبلی ایم سنجے کمار نے اشارپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ حادثہ جگتیال رورل منڈل ہنومان جی پیٹ بالپلی مودے کے درمیان 31,50,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے روڈ کے کاموں کا رکن اسمبلی نے مقامی قائدین کے ہمراہ معائنہ کیا۔ جگتیال رکن اسمبلی ایم سنجے کمار نے پلے دواخانے کے لیے اراضی کا معائنہ کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں سب سے زیادہ وسیع پلے دواخانے حلقے جگتیال کو منظور ہوئے۔ جگتیال ضلع میڈیکل ہب میں بدل گیا ہے۔ میڈیکل کالج کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہوئے عوام کو معیاری طبی علاج کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سڑک حادثوں میں زخمیوں کے لیے درکار مناسب علاج کے لیے کریٹیکل کیئر یونٹ بھی تکمیل ہو چکی ہے۔ ہندوستانی خلائی ایجنسی اسرو نے ایک بار پھر ملک کو خوشخبری سنائی ہے۔ اسرو نے اسپیڈ-ایکس سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ انڈاک کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چندریان 4 کے لیے راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ خلا میں سیٹلائٹس کو ایک ساتھ جوڑنے کے عمل کو ڈاکنگ اور الگ کرنے کے عمل کو ان ڈاکنگ کہتے ہیں۔ ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارے اسرو نے اس سلسلے میں 13 مارچ کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اسپیڈ-ایکس سیٹلائٹس کو ڈی ڈاک یعنی الگ کرنے کا عمل انجام دے دیا ہے۔ اس سے چاند کی دریافتوں، خلا میں انسانی پروازوں اور اپنا خود کا خلائی اسٹیشن بنانے جیسے مستقبل کے مشینوں کے ساتھ راستہ صاف ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جہاں لفٹ میں پھنس کر ایک 4 سالہ معصوم لڑکے کی ہو گئی موت۔ یہ افسوسناک واقعہ آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں سنتوش نگر کالونی کے مجتبہ اپارٹمنٹ میں پیش آیا جہاں 6 منزلہ عمارت میں ایک مینس ہاسٹل بھی قائم ہے۔ متوفی بچہ سریندر کے والد شام بہادر اسی عمارت میں چوکیدار کے طور پر کام کرتے تھے اور ان کا خاندان لفٹ کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ چہارشنبے کی رات تقریباً 10 بجے سریندر کھیلتے ہوئے لفٹ کے دروازے کے درمیان آ گیا اور بدقسمتی سے پھنس گیا۔ جب وہ نظر نہیں آیا تو اس کے والدین نے پریشانی کے عالم میں تلاش شروع کی، جس کے بعد وہ لفٹ میں خون میں لت پت بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور بچے کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا، لیکن ڈاکٹروں نے بعد معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔ بتایا گیا ہے کہ متوفی لڑکی کے ماں باپ گزر بسر کے لیے نیپال سے حیدرآباد منتقل ہوئے تھے۔ جمعہ 14 مارچ کو ہولی کے پیش نظر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے پرجاوانی پروگرام کو 18 مارچ تک ملتوی کر دیا۔ جی ایچ ایم سی نے عرضی گزاروں پر زور دیا ہے کہ وہ 14 مارچ کے بجائے 18 مارچ کو پرجاوانی پروگرام میں شرکت کریں۔ تمل فلم انڈسٹری کی مشہور اداکارہ اور آئی پی ایس آفیسر کی بیٹی رائنا راؤ نے ایک حیران کن کرنے والا انکشاف کیا ہے۔ رائنا نے کہا کہ انہوں نے پہلی بار سونے کی اسمگلنگ کی تھی اور اسے چھپانے کا طریقہ یوٹیوب سے سیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بات پوچھ تاچھ کے دوران افسروں کو بتائی۔ ذرائع کے مطابق رانیا نے کہا کہ اس نے اسمگلنگ کا طریقہ یوٹیوب پر دیکھا اور اس کے بعد اسی تکنیک پر عمل کیا۔ رانیا کا کہنا تھا کہ وہ اسمگلنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے راستوں اور چھپانے کے طریقوں کو جاننے کے لیے آن لائن ویڈیو ٹیوٹوریلز کا سہارا لے رہی تھی۔ حیدرآباد اور سائبرآباد پولیس کمشنریٹ حدود میں ہولی پر زبردستی رنگ لگانے پر پابندی، پولیس نے حکم کیا جاری۔ حیدرآباد اور سائبرآباد پولیس نے ہولی کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنتی اور حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق عوامی مقامات اور سڑکوں پر رنگ یا رنگین پانی پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص پر زبردستی رنگ لگانے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ پولیس حکم نامے کے مطابق ہولی کے دوران سڑکوں اور دیگر عوامی مقامات پر گروہ کی صورت میں 2 ویلر یا دیگر گاڑیوں کی نقل و حرکت پر بھی روک لگا دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات عوام کی سہولت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں چہارشنبے کو درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ نرمل ضلع کے لنگاپور علاقے میں سب سے زیادہ 40.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ حیدرآباد کے فلک نما میں سب سے کم 37.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ نرمل، حیدرآباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نظام آباد، پیداپلی، بھدرادری کوتاگوڑم، کھمم، جے شنکر بھوپالاپلی اور کامریڈی جیسے اضلاع میں 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کرنے کے باعث لوگ شدید گرمی سے پریشان ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 13 مارچ سے 18 مارچ کے درمیان گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ضرورت کے بغیر دوپہر کے وقت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ شرد کی چارمینار پولیس نے ایک ملازم رام سوروپ کو 70 لاکھ روپے کے غبن کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ ملزم نے دھوکہ دہی سے حاصل کردہ رقم سے راجستھان کے موہن راؤ سے 40,000 روپے میں ایک دیسی پستول اور 5 کارتوس خریدے تھے۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر یہ سامان ضبط کر لیا۔ اس کے علاوہ ملزم نے 2 آئی فون بھی خریدے تھے۔ گرفتار ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ کارروائی اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس پی چندر شیکھر کی نگرانی میں کی گئی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون سنیہا مہرا IPS نے میڈیا کو تفصیلات سے کرایا واقف۔ حکومتوں کے ذریعے لوگوں کو مفت میں چیزیں دینے کے معاملے میں ملک بھر میں بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں انفوسس کے شریک بانی NR نارائن مورتی کا بھی اس سلسلے میں رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے فری بیز یعنی کہ مفت میں چیزیں دینے کے رواج کی سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح سے غریبی دور ہوگی؟ بالکل نہیں، بلکہ روزگار کے مواقع تیار کرنے سے ملک میں غریبی دور ہوگی۔ انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ مفت کے چیزوں سے غریبی دور نہیں ہوگی، بلکہ اختراعی کاروباریوں کے روزگار تیار کرنے سے ختم ہوگی۔ انہوں نے کاروباریوں سے زیادہ کمپنیاں اور کاروبار بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نئے طرح کے کاروبار بنانے میں اہل ہیں تو غریبی دھوپ والی صبح میں شبنم کی طرح غائب ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف نامناسب تبصرہ کرنے والے 2 یوٹیوبرز کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سائبر کرائم کے ایڈیشنل CP وشو پرساد نے میڈیا کو بتایا کہ نپو کوڑی نامی ایکس ہینڈل پر وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، جس پر کانگریس پارٹی کے سوشل میڈیا ریاستی سیکریٹری نے شکایت کی۔ پلس ٹی وی کے ایک رپورٹر نے ایک نامعلوم شخص کا انٹرویو لیا، جس میں اس شخص نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف نامناسب تبصرے کیے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ پلس ٹی وی نے جان بوجھ کر یہ ریمارکس کیے۔ پلس ٹی وی کے اس ویڈیو کو نپو کوڑی نامی ایکس ہینڈل پر ٹرول کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیس کی تحقیقات کرتے ہوئے ہم نے اس ٹی وی چینل کے CEO صحافی ریوتی کے ساتھ پلس ٹی وی کے نمائندے سندھیا عرف تنوی یادو کو گرفتار کر لیا۔ دفتر میں دھاوا کیا گیا اور 2 لیپ ٹاپ، 2 ہارڈ ڈسک، ایک لوگو، ایک راؤٹر اور 7 CPU ضبط کیے گئے۔ ریوتی کے خلاف پہلے بھی بنجارہ ہلز اور LB نگر میں کیس درج بتائے گئے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے BA BEd، BSc BEd اور BCom BEd میں داخلوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تعلیمی سال 2025 اور 26 کے لیے 4 سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام یعنی کہ ITEP میں داخلے کے لیے طلبہ کا انٹرنس امتحان پاس کرنا ضروری ہے۔ یہ انٹرنس امتحان نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے منعقد کیا جانے والا ہے۔ پروفیسر M ونجا، ڈائریکٹر نظامت داخلے کے مطابق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ان کورسز میں داخلے کے خواہش مند سبھی طلبہ کو exams.nta.ac.in/NCET پورٹل پر اپنا رجسٹریشن کروا کر انٹرنس امتحان میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ BA BEd، BSc BEd اور BCom BEd کورسز میں انٹرنس میں حاصل کرنے والے نشانات کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا۔ ہر کورس کے لیے 50 سیٹیں دستیاب ہیں۔ گزشتہ روز منکمہ توٹا کے سہسرا جونیئر کالج میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کی طالبہ نیلی شیوانویتا جو انٹر کا امتحان لکھ رہی تھی، اس پر سیلنگ فین گر گیا۔ اس واقعے میں طالبہ کے چہرے اور ہاتھ پر چوٹیں آئیں۔ ایک مقامی رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کی مدد سے امتحانی مرکز میں موجود صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن نے شیوانویتا کو فوری ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ اس واقعے کی وجہ سے امتحانی مرکز نے شیوانویتا کو امتحان لکھنے کا اضافی وقت دیا۔ شیوانویتا نے چوٹ لگنے کے باوجود اپنا امتحان مکمل کیا۔ اس واقعے کے بعد ABVP کے کارکنوں نے کالج کے سامنے احتجاج کرنے کی کوشش کی اور انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا، تاہم پولیس نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا اور مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ ظہیر آباد پولیس اسٹیشن میں DSP رام موہن ریڈی، سرکل انسپکٹر شیوالنگم نے ہولی اور رمضان میں نماز جمعہ کے پیش نظر امن کمیٹی اجلاس منعقد کیا، جس میں مسلم قائدین ہندو تنظیموں نے بھی شرکت کی اور سرکل انسپکٹر
शिवालिंगम ने इस मौके पर कहा, होली और रमजान मुबारक नमाज जुमा के मौके पर अमन और अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए, होली के रंगों से किसी को तकलीफ ना दी जाए और कहा दोनों त्योहारों के एक साथ होने से ज्यादा गैर जरूरी बाहर ना निकलने। हिंदू मुसलमानों को मशवरा दिया और मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील की, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा जिस तरह मुसलमान ईद का बेचैनी से इंतजार करते हैं, इसी तरह हिंदू भी होली के मुंतजिर रहते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग लगाने में एहतियात बरतें। एलआरडी मंडल लिंगमपेट के मुतवत्तिन इल्हाज जनाब मोहम्मद मोइन अहमद कादरी हाई कोर्ट की एडवोकेट की जानिब से एलआरडी मदरसे अनवारुल उलूम अब्बासिया को 1 लाख रुपए का अतिया देने पर सदर मदरसा कमेटी शेख गयासुद्दीन ने इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी दीनी मजहबी खिदमात की सताइश की और हैदराबाद में उनके ऑफिस पर मुलाकात करके शॉलपोशी की तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद सखावत अली, मोहम्मद गौस अली खामोश, मोहम्मद अजहर कादरी, मोहम्मद जलील मौजूद थे। पोलिंग चौरास्ते पर गुज़िश्ता रोज पेश आने वाला सड़क हादसे के पेश नजर इस मसले के हल के लिए नोडा चेयरमैन केशव वेणु म्यूनिसिपल हुकाम के साथ ट्रैफिक अथॉरिटीज मिलकर इस इलाके का मुआयना किया ताकि इस तरह के हादसात दोबारा पेश न आए। इसके लिए किए जाने वाले इक़दाम का तफसीली जायजा लिया। नोडा चेयरमैन ने अवाम से भी अपील की कि एहतियात बरते और ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करे ताकि हादसात से रोका जा सके। एलआरडी डीएसपी सिवासलू का तबादला के आला उहदेदार ने अहकाम जारी करके उन्हें डीजीपी ऑफिस पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है। डीएसपी सिवासलू ने एलआरडी में तकरीबन 2 साल 9 माह अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हल्के भर में अमन की बरकरारी को यकीनी बनाए रखा था और मिसाली डीएसपी की शिनाख्त बनाई थी। अब्दुल मुजीब स्कूल असिस्टेंट सोशल समाजी इल्म जो जूनियर गर्ल्स स्कूल कोटला में तदरीस खिदमात अंजाम दे रहे थे, 26 फरवरी को तवील हालात के बाद अपने मकान में ही उनका इंतकाल हो चुका था। मौजूफ पीआरटीयूएस के मुतहरिक मेंबर थे। पीआरटीयूएस जिले जगतियाल के सदर और जनरल सेक्रेटरी बी आनंद राव अमरनाथ रेड्डी ने अब्दुल मुजीब मरूम के मकान पहुंचकर मरूम के फर्जंद को 1 लाख रुपए का चेक हवाले किया। ये इसकी मेंबरशिप करने वाले असातिज़ा को अगर वो किसी हादसे का शिकार इंतकाल हो जाए तो उनके अरकान खानदान को दी जाती है। बाउसिक ज़ाया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज साबिक बंद निज़ाम शुगर फैक्ट्री की कुशादगी के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमेटी के अहम इजलास का कमेटी के चेयरमैन सीता बाबू के जेर निगरानी इनेकाद अमल में इजलास में अरकान असम्बली सुदर्शन रेड्डी, राम मोहन रेड्डी, एमएलसी जीवन रेड्डी के अलावा साबिक रियासती वजीर चंद्रशेखर राव, शुगर केन स्पेशल सेक्रेटरी जयरंजन और रघुनंदन राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, महकमे केन डेवलपमेंट निज़ाम शुगर फैक्ट्री के अहदेदारों इजलास में शिरकत की और खुसूसी इजलास के दौरान NSF शुगर फैक्ट्री के अहिया के लिए तबादला ख्याल किया। एलआरडी में एससी रद्दोबदल कानून के अमल आने तक ग्रुप्स इम्तिहानात के नतीजे जारी न करने का मुतालबा करते हुए 2 दिनों से MRPS कायदीन की जानिब से की जा रही एहतजाजी हड़ताल की तायद करते हुए साबिक ZPTC शेख गयासुद्दीन, म्यूनिसिपल साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर शेख मुजीबुद्दीन ने ऐसी तबके के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करके हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर MRPS कायदीन में पद्माराव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने अपने चैम्बर में मीडिया से खिताब किया और कहा माह रमजान के दौरान अक्सरियती फ़िरक़े का त्यौहार होली भी आने की वजह से पूरे बोधन में एक खुशगवार माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौके पर हमें चाहिए कि आपस में गंगा जमनी तहजीब को फरोग देते हुए एक दूसरे का त्यौहार मनाया जाए। उन्होंने अपील की कि अमन और अमान की रिवायत को बरकरार रखा जाए और कहा बोधन में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए महकमे पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर महकमात के अहदेदार त्योहारों के दौरान से ताउन करने हमेशा दस्तयाब रहेंगे। एलआरडी MPDO प्रकाश ने आज अक़लियती अक़ामती बॉयज़ स्कूल का दौरा करके मुआयना किया। साफ सफाई से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। तलबा के साथ मिलकर दोपहर का खाना खाते हुए इत्मीनान का इजहार किया। जिले SP M राजेश चंदन ने अवाम को होली की मुबारकबादी पेश की और कामारेड्डी में होली को पुरअमन तौर पर मनाने की भी अपील की और अपने बयान में कहा कि त्यौहार के मौके पर अमन और अमान को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशे में गाड़ी चलाना ममनू है। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि होली के मौके पर फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरों पर हरगिज़ भी यकीन ना करें।
MLC کویتا نے سالگرہ کے موقع پر کونسل ہال میں رکن اسمبلی قانون ساز کونسل کے اراکین کویتا کو جنم دن کی مبارکبادی پیش کی۔ ارکان اسمبلی کے ٹی رام راؤ، ہریش راؤ، سبیتا اندر ریڈی، پرشانت ریڈی کو کوشک ریڈی، قانون ساز کونسل کے رکن وانی دیوی کے علاوہ دیگر نے بھی مبارکبادی پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ BRS MLC کویتا کی سالگرہ کے موقع پر نظام آباد کے BRS پارٹی کے رہنما چینا گو اور مٹو چودھری نے تیار کردہ خصوصی مختصر فلم سب کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ مختصر فلم جو 4 منٹ کے دورانیہ پر مشتمل ہے، جنوبی کنڑ ضلع میں فلمائی گئی ہے۔ BRS پارٹی کے سینئر قائد رویندر یادو نے اڑیسہ پوری کے ساحل پر MLC کویتا کی سالگرہ کی تقریب منفرد شاندار طریقے سے منعقد کی اور پوری کے سمندر کنارے MLC کویتا کا شاندار ریت کا مجسمہ بھی بنوایا۔ رام گنڈم پولیس کمشنر کی حیثیت سے امبر کشور جہاں نے جائزہ حاصل کر لیا۔ رام گنڈم پولیس کمشنریٹ میں ان کا بڑے پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امبر جہاں نے کہا امن و امان کی برقراری کے لیے سخت ترین اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا جو بھی امن و امان کے مال میں خلل پیدا کرنے پر ہر شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ MLC کویتا کے جنم دن کے موقع پر آج رکن اسمبلی بالکنڈا پرشانت ریڈی، سابق رکن اسمبلی آرمور ضلع BRS پارٹی جیون ریڈی نے کویتا کی خیمگاہ پہنچ کر انہیں جنم دن کی مبارکبادی پیش کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نئے پولیس کمشنر سائی چیتنیا اپنا جائزہ حاصل کرنے کے بعد نظام آباد میں رات 12 بجے کے بعد دکانات کو بند کرنے کے پولیس عہدیداروں کو ہدایت دینے پر شہر کے تجارتی علاقے گاندھی چوک، نہرو پارک، احمدی بازار، برکت پورہ اور دیگر میں مسلم تجارتی علاقوں میں واقع ہوٹلز اور دکانات کو بند کرنے کی متعلقہ پولیس اسٹیشنوں کے عہدیداروں کی جانب سے تاجرین پر دباؤ ڈالتے ہوئے دکانوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور 2 دنوں تک یہ معاملہ ایسے ہی جاری رہا۔ تاجر طبقے نے اس بارے میں کانگریس قائدین کو اطلاع دی۔ کانگریس قائدین کی جانب سے کمشنر ACP سے نمائندگی کی گئی، لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد وفد نے محمد علی شبیر کی ہدایت پر کمشنر پولیس سے بات کی اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو حوالے کیا۔ تاجرین کو رات 12 بجے تک ہوٹل رمضان مبارک کے اختتام تک کھلے رکھنے کی اجازت کے بارے میں واقف کروایا۔ ورنگل کی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کریم کاویہ نے ایک پریس میٹ سے خطاب کیا اور کہا تلنگانہ کی ترقی صرف کانگریس حکومت کے ذریعے ممکن ہے اور کہا ریاست میں کانگریس حکومت کے قیام کے بعد ہی ممنوع ایئرپورٹ کو گرین سگنل ملا ہے۔ سالوں سے ایئرپورٹ منصوبہ التوا شکار تھا۔ کاویہ نے مزید کہا کہ گاڑی پیٹ کوچ فیکٹری کی منظوری بھی صرف اور صرف کانگریس حکومت کے ذریعے ہی ممکن ہوئی ہے۔ حاجرہ بیگم ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری YSR کانگریس پارٹی نظام آباد نے اپنے پریس نوٹ میں کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو بجٹ میں 15% حصہ داری دی جائے۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ 15,000 کروڑ روپے فنڈ مہیا کیے جائیں۔ سید جلیل اظہر سینئر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کی رہائش گاہ پر نرمل کے مشہور معروف ڈاکٹرز کی افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا جو ہر سال پابندی سے کیا جاتا ہے۔ اس افطار پارٹی میں ڈاکٹر راما کرشنا MS، ڈاکٹر ملیش MD، ڈاکٹر P سنتوش، چلڈرنز اسپیشلسٹ ڈاکٹر A سورنا ریڈی، ڈاکٹر رنجیتا گینیکولوجسٹ ڈاکٹر رام چندر ریڈی، ڈاکٹر پرشانت، ڈاکٹر امریش کے علاوہ ضلع نرمل کے DMHO ڈاکٹر راجندر بھی شریک تھے۔ سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر سیاست نے تمام ڈاکٹرز کا خیر مقدم کیا۔ تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔